اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. درود محمد علیہ محترم. ولی امر کے موضوع پر آج یہ ہماری نشست ہے اور یہ میری تقریر جو ہے یہ براہ راست مشہور رہی ہے تو تمام سننے والوں کے لیے میری گزارش ہے. میں نے رات گزر کر سب عرض کیا تھا اور 15 آیتیں میں نے پڑھی تھی اور جس میں میں نے امر کی معنی بتائی تھی کہ امر کیا ہے. پھر معنی میں استعمال ہوا ہے تو ایک بار پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں کہ امر سورت اعراف میں امر کی معنی قضا و تقدیر، سورت جاثیہ میں امر کی معنی شریعت، سورت الحج میں امر کی معنی دین، سورت مومن میں امر کی معنی ہر کام کسی کے سپرد کر دینا، سورت یاسین میں امر کی معنی لاش ہے، سورت الحدید میں امر کی معنی موت، سورت نحل میں امر کی معنی قیامت، سورت الہود میں امر کی معنی عذاب، سورت بنی اسرائیل میں امر کی معنی روح، سورت القصص میں امر کی معنی نبوت شریعت، سورت کاف میں امر کی معنی سجدہ، سورت طلاق میں امر کی معنی قرآن، اسی سورت طلاق میں امر کی معنی نفس، سورت شورا میں امر کی معنی ہر مشکل کام، سورت دخان میں امر کی معنی رزق، موت، حیات، اولاد. آئیے رات میں نے مختصر سی گفتگو میں ایک لفظ پر بات کی تھی کہ امر کی معنی ہے قضا اور تقدیر اور ولی الامر یا اول الامر ہم اس کو مانیں گے جس کا ہر امر پر اختیار ہوگا. اگر اختیار نہیں ہے تو نہ وہ ولی امر ہے اور نہ اول الامر ہے. دوسری بات میں نے قرآن حکیم سے یہ ثابت کی تھی کہ اول الامر یا ولی الامر وہی ہو سکتا ہے جس کی اطاعت اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ ہو اور اس کا وہی علم ہونا چاہیے جو رسول کا علم ہو. آئیے آج جہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں اور جو 2-3 باتیں ہیں جن کے لیے مجھے رسول موصول ہوئے ہیں تو میں ایک حد کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ 2-3 باتوں پر آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امر کی معنی موت ہے، امر کی معنی روح ہے. اب ولی الامر وہی ہو سکتا ہے جس کا موت پر اقتدار ہو، روح پر اقتدار ہو. اگر موت پر اقتدار نہیں تو وہ اول الامر نہیں. موت پر اقتدار نہیں ہے، روح پر اقتدار نہیں ہے، ہر مشکل کام پر اقتدار نہیں ہے. یعنی اول الامر یا ولی الامر وہی ہو سکتا ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہو. کائنات کا مشکل کشا اگر نہیں ہے
تو وہ ولی امر نہیں ہے. میں نے ایک عرضیہ پورا کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے اور وہ بھی سمجھ میں مسلمانوں کو نہیں آئی. کاش وہ سمجھ میں آ جاتی تو اعتراض نہ کرتے. اور وہ آیت ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پہلے تو اکیلا بندگی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں, تو یہ جھوٹ بول کیوں رہا ہے کہ ہم ہی تیری بندگی کرتے ہیں, حالانکہ تو تنہا بندگی کر رہا ہے. تو تمہیں بندگی کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تو کیا جو تم یہ کعبے کی طرف قبلے کی طرف کر کے نماز کر کے منہ پڑتے ہو تو یہاں کعبے میں اللہ ہے؟ اگر اللہ بھی بندگی ہے تو اللہ تو ہر طرف ہے. تو یہ کعبے کی طرف کیا مانے, یہ کعبے کی طرف کیا مانے ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تو خدا تو ہر طرف ہے, تو اس طرف ہی بندگی ہے. تم نے اصل میں مفہوم ہی نہیں سمجھا. جب تم نے قبلہ ہی نہیں سمجھا تو بندگی کیا سمجھ میں آئے گی. اور اللہ اگر قرآن حکیم میں نہ سمجھاتا تو شاید میں بتا نہ سکتا کہ اللہ نے سورت بقرہ میں ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے حبیب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار کرنا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے چہرے کو کہاں پھیرتے ہیں, اس قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جہاں تیری رضا ہے. پتا چلا قبلہ نام ہے رسول کی رضا کا, نام ہے رسول کی رضا کا, یہ قبلہ نام ہے رسول کی رضا کا. یہی فرق ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میں اور رسول میں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا رسول راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا رسول راضی ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں چہرہ اور میں آپ کے چہرے کو وہی اسی قبلے کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں جو تیری رضا ہے. اب یہ قبلہ نام ہے رسول کی رضا کا. سجدہ قبلے کو, عبادت خدا کی, سجدہ کعبے کو ہے اور بندگی خدا کی ہے. تم نے عبادت کو نہیں سمجھا, ورنہ قرآن میں متعدد آیتیں ہیں جیسے اللہ نے سورت صف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ مومنین سے مدد مانگ رہا ہے تو پہلی فتویٰ خدا پر لگاؤ. وہ اللہ ہو کر اور ہر طاقت کا سر چشمہ ہو کر مومنین سے مدد مانگ رہا ہے. اللہ مومنین سے مدد مانگ رہا ہے. کیا تم نے اللہ کو محتاج نہ رکھا ہے؟ یہ توحید ہے تمہاری ذہنیت میں. اے ایمان لانے والے کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور مدد کیسے؟ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جس طرح جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے. جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں کو کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے, میری مدد کرے. جناب عیسیٰ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے. پھر فتویٰ لگا عیسیٰ پر, کسی براہ راست خدا سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا.
یہ انسانوں سے مدد کی مانگ رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواری نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. حواری نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفر تو طائف، اور اللہ نے فرمایا تو ایک گروہ نے عیسیٰ کی مدد کی. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک گروہ نے عیسیٰ کی مدد کی اور اللہ نے فرمایا وہ مومن بن گئے، اور دوسروں نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور وہ کافر بن گئے. اندازہ لگایا کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی نہیں اللہ کی کرتا ہے. کہ جو عیسیٰ کی مدد کرتا ہے وہ عیسیٰ کا مددگار نہیں ہے، وہ اللہ کا مددگار ہے. اللہ کا جو عیسیٰ کی مدد کرتا ہے حقیقت میں وہ عیسیٰ کی مدد نہیں کر رہا، وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. تو یہاں سے یہ تو پتا چل گیا کہ جو نبی کی مدد کرے وہ مددگار ہے اللہ کا، جو نبی کی مدد کرے وہ مددگار ہے اللہ کا. تو مسلمان ابھی آئے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مجھ سے بات کرے کہ جو عیسیٰ کی مدد کرے وہ تو اللہ کا مددگار ہے. تو جسالی نے ساری زندگی رسول کی مدد کی ہے. زندگی رسول کی مدد کی، جس علی نے ساری زندگی رسول کی مدد کی، کیا وہ اللہ کا مددگار نہیں ہو سکتا؟ جو علی نہیں بڑا جملہ کر رہا ہوں، یہ جملہ سر 1 منٹ کے لیے آپ کو سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میرے دماغ کے ساتھ چلے. ارے اگر عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے تو جو ساری زندگی رسول کی مدد ہے وہ علی کیا ہے؟ وہ علی کیا ہے؟ عیسیٰ پر اعتراض نہیں کیا. جب بھی اعتراض ہوتا ہے تو علی کی ذات پر نہیں میں نے کیا قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے اس کو میں آپ کا 1 منٹ آپ کو سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں. آئیے پھر چلتے ہیں سورت صفت کی طرف اور ارشاد ہوتا ہے وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں اللہ گمراہ سے مدد نہیں مانگتا. جملہ ہے بڑا جملہ ہے میرے سننے والے، میں نعرہ ہے نہیں بڑا جملہ ہے میرے سننے والے. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے پورا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورت كنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ نہیں. دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں آپ کو وہاں آنا پڑے گا، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کو آنا پڑے گا. اللہ نے کہا میں اللہ گمراہ سے مدد نہیں مانگتا، میں اللہ گمراہ سے مدد نہیں مانگتا. اللہ کی مدد یہ ہے کہ جو رسول کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کہتا ہے کہ میں گمراہ سے مدد نہیں مانگتا. اب آؤ سے مانو جس ابو طالب نے ساری زندگی رسول کی مصلحت. جب میں کل تقریر شروع کروں گا تو
پھر سمجھاؤں گا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں اللہ گمراہ سے مدد نہیں مانگتا. اگر یہ آیت نہ ہوتی اللہ نے پہلے قرآن میں دلیل دیا کہ جو میرے رسول کی مدد کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا. پتا چلا جو نہ کرے وہ ہے گمراہ. مجھے کیا پتا نعرہ حاضری مجھے کیا پتا کہ کس نے رسول کی مدد نہیں کی. مجھے کیا پتا بھائی میں تو مدد کر رہا ہوں. مجھے کیا پتا کہ رسول کی کس نے مدد نہیں کی. پتا چل گیا کہ جو مدد رسول کی کرتا ہے وہ رسول کی نہیں کرتا اللہ کی کرتا ہے. اور ہاں تمام مسلمان بھائی تقریباً تمام مسلمان بھائی کے لیے ہے. میں کہتا ہوں یہ رسول جو اللہ کا رسول ہے محبوب ہے حبیب ہے حبیب ہے محبوب ہے. اتنا محبوب ہے اتنا محبوب ہے اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے رسول کو اسے مت بلاؤ. جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے رسول کو ایسے آواز مت دو. ہم نام لے کر تحافظ کے باتوں کے مدد ہو رہی ہے کوئی مناظرہ نہیں ہے. تمام مسلمان بھائی کے لیے کیا کرتے تھے مسلمان صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ رسول کا نام لے کر پکارتے تھے. یا محمد یہ بات بتاؤ محمد یہ بات بتاؤ جس طرح ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. کامران بھائی یہ بات بتاؤ حیدر بھائی یہ بات بتاؤ حکیم بھائی یہ بات بتاؤ کہ وہ رسول کا نام لے کر پکارتے تھے. اللہ نے بولا بدتمیز کیا آواز آ رہی ہے خبردار بدتمیز میرے رسول کا نام لے کر مت اٹھاؤ میرے رسول کا نام لے کر مت اٹھاؤ. نوجوانوں ساداتوں میرے دوستوں اللہ نے کہا بے وقوف ہو بدتمیز ہو. پورے قرآن میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب بھی میں نے نبی کو پکارا تو نام لے کر کبھی کہا یا آدم یا موسیٰ یا داؤد یا ابراہیم یا عیسیٰ میں نے ہر نبی کو نام لے کر پکارا ہے. لیکن پورے قرآن نے دکھاؤ کہ میں نے کبھی یا محمد کر کے پکارا. کبھی میں نے نام لے کر رسول کو پکارا ہے. میں نے پورے قرآن میں یا محمد کہا ہے تو تم کہتے ہو. اور مسلمان بھائی وہ آپ کی تھیوری کہاں گئی کہ رسول ہم سے تھا اللہ اتنی تعظیم کر رہا ہے رسول کی اور ان کو گستاخ رسول کر رہا ہے. تو رسول کا نام لے ہم نے کسی کو جرأت نہیں کہ یا محمد کا کر پکارے. اتنا محبوب ہے اتنا حبیب ہے اتنا حبیب ہے. اور کوئی کتاب ایسی نہیں بخاری سمیت جس نے یہ لکھا ہو 39 دن اللہ کا رسول خیبر میں بھی لکھا تھا. یہ کسی تو ہی ہو رہی ہے. کیا کس کی توہین ہو رہی ہے؟ ارے رسول کی توہین اللہ کی توہین ہے. تو پھر 39 دن کیوں بیٹھا تھا؟ اللہ کا رسول ہے کیوں بیٹھا تھا 39 دن؟ بخاری نے بھی 39 دن کیوں بیٹھا رہا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو؟ اور کیا رسول خیبر کا لگا کرتا تھا؟ مجھے علی کی سختی کا سوال. ارے فتح کرنا تو کیا ارادہ کرتا تو خیبر نہ رہتا. جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر آتا ہے جس کے ہاتھوں پر پتھریاں کلمہ پڑتی ہے وہ اسی خیبر کو پتہ نہیں چل سکتا. نہیں تمہیں اپنا نظام بتا رہا تھا اور مسلمان بھائی نے لکھا تھا جب 39 دن گزر گئے تو حالت کیا تھی. میں نے کہا امر وہ ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہو. اگر مشکل کشا نہیں تو ہمارا نہیں.
یہ صرف کا نہیں ہے تو کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے. آئیے تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا. کیا لکھا؟ وہ یہ الفاظ کے جب 39 دن گزر گئے تو حالت کیا تھی؟ کان امر الجیش، توجہ، کان امر الجیش انہ انکسر وانہزم الناس عن رسول اللہ. جب 39 دن گزر گئے تو مسلمان بھائی نے لکھا تو کچھ لشکر نے کہا کہ آج رات بھاگ کر چلیں. بات کریں گے پھر میں آگے چلوں گا. کچھ نے کہا، لشکر والوں نے کہا کہ بھاگ کر چلے، اور کچھ کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے کہ یہ رسول نہیں. اتنا بڑا جملہ تھا. کچھ نے ارادہ کیا کہ بھاگ کر چلے، اور کچھ ایسے تھے جن کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگی. یہ اللہ کا رسول نہیں. اگر رسول ہوتا تو اتنے دن یہاں ہم نہ رہتے، اتنے دن نہ رہتے. اور سنا پوری بار اور نزل جبرائیل، اس وقت جبرائیل نازل ہوئے. فقال یا نبی اللہ اللہ یقرؤ لک السلام ویبشرک بنصرت. اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تمہاری ذات پر سلام کہتا، تمہاری ذات پر سلام کہتا، اللہ تمہاری ذات پر سلام کہتا ہے. ویبشرک بنصرت، اور اللہ تم نے اپنے نصرت کی، اپنی مدد کی بشارت دیتا ہے. ویخبرک، اور تمہیں ایک پیغام دیا ہے. تمہارے لیے اللہ نے مجھے ایک پیغام دیا ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ ان شیعت انزلت الملائکۃ یقاتلون. میرے حبیب اگر آپ چاہیں، آپ چاہیں، آپ چاہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں. چاہتا ہے ان شیعت، جہاں جاوا ان شیعت انزلت الملائکۃ یقاتلون. میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے خیبر فتح کرا دوں. میں اللہ، اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے تمہیں خیبر فتح کرا دوں. اگر آپ پھر سنیں، ایک جملے میں نقطہ ہے میرے حبیب، اگر آپ چاہیں ان شیعت انزلت الملائکۃ یقاتلون. میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے تمہیں خیبر فتح کرا دوں. وَإِن شِئْتَ فَادْعُوا عَلِيًّا، اگر آپ چاہیں تو آپ علی کو بلا لیں. دیکھو یہ ہے حلالی، نعرہ حیدری. یہ وہ بچے ہیں دکھا رہے ہیں کہ ان کے رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے. انزلت الملائکۃ یقاتلون. میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے تمہیں خیبر فتح کرا دوں. وَإِن شِئْتَ فَادْعُوا عَلِيًّا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ علی کو بلا لیں، یا پیچھ کر فوراً پہنچ جائے گا. کئی بزرگوں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں فرمایا. کیا تھا؟ کس طرح پہلا جملہ تھا، دوسرا بھیج نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے اللہ نے کہا تھا ان شیعت انزلت الملائکۃ یقاتلون. اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے، میں اللہ، آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے خیبر فتح کرا دوں. اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ ان شیعت فادعوا علیًا، اگر آپ چاہیں تو آپ علی کو بلا لیں. ہونا ایسے نہیں چاہیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ملائکہ نازل کر کے تمہیں خیبر فتح کرا دوں. تو دوسرا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں علی کو بھیج دوں. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں علی کو بھیج دوں. کہا اگر آپ چاہیں تو آپ علی کو بلا لیں. اگر یہ کہا تھا آپ چاہیں تو علی کو بلا لیں تو آج کا
दूसरा मुसलमान का था, अली में थोड़ी ताकत थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से भेजा था। अल्लाह ने कहा ये ताकत अली ने क्यों कौन लग रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतना आवाज दूं कि साल भर याद रहे। अगर आप चाहें तो आप अली को बुला ले, या पी कर फौरन पहुंच जाएगा, फौरन। अब रसूल का जवाब सुनो, नबी अलीयन। तो रसूल ने जबरील को कहा जाओ अल्लाह को कहो कि मुझे अली चाहिए। अली की मोहब्बत की मस्ती ने अपने अंदाजा नहीं लगाया। रसूल ने क्या फरमाया? रसूल ने फरमाया मुझे मलाक नहीं चाहिए, मुझे अली चाहिए, मुझे अली का। अरे नौजवानों सादातों के इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? तुम अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते तो ना आनो, कहते हो और उनको भी बुलाओ। मैं क्या करूं जब रसूल को और पसंद ही नहीं तो हम कैसे पसंद है? अरे जब रसूल को पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं तो हम कैसे पसंद करेंगे? और रसूल ने फरमाया नबी अलीयन, मुझे अली चाहिए, मुझे अली चाहिए। पहली फतवा होना पर लगाओ, दूसरी जबराइल पर, तीसरी मोहम्मद पर फतवा लगाओ, या हमें न छेड़ो। इसीलिए कि जब रसूल के लिए अली काफी है और मुस्लिम के लिए भी अली काफी है। कोई बारिश नहीं पड़ेगी, घबराए नहीं, ये हुसैन की मदद है। हम बातें करते हैं, साथ मुझे वक्त मिल जाए आपसे कौमन आपसे मैं बात कर सकूं। अब आइए, जब कहा नबी अलीयन, मुझे अली चाहिए, अब पूरी बात सुनो, जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही। जब रसूल ने समय मुझे अली चाहिए, फकाल जबरीलो रुद्दा वजह का लहवल मदीना। या रसूल अगर आपको अली चाहिए तो अपने चेहरे को फेर दीजिए मदीने की तरफ। या रसूल अगर आपको अली चाहिए तो अपने चेहरे को फेर दीजिए मदीने की तरफ। और किस तरह पुकारो? या अबल गैस अदरिकनी, या अलियो अदरिकनी, अदरिकनियो या अली। और किस तरह या अबल गैस अदरिकनी, ए फरियाद को सुनने वाला मेरी फरियाद को, ए फरियाद को सुनने वाला, ए फरियाद को सुनने वाला। मेरे दोस्तों, है फरियाद को सुनने वाला, मेरी फरियाद को पहुंच, यानी मेरी मदद कर यानी। तो पता चला कि ये यानी मदद की बुनियाद खुदा अल्लाह ने रखी है। या नारा जहाँ जहाँ आवाज आ रही है तो अमर की माने मौत है, अमर की माने रूह है। उल अमर वो होगा जिसका रूह पर इख्तितार। मेरे दोस्तों, मैं बहुत डरता इसी वजह से, क्योंकि ये मटीरियल का दौर है, आदमी को के पास वक्त नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ आप वक्त दें, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी है। कुछ नहीं है इस दुनिया में, जो है वो वहाँ है। आप देख रहे हैं, ये ही आपको सब कुछ मिलेगा मरने के बाद। जो जहाँ बैठ कर जाते हो, अगर 5 मिनट इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ करना। ये मैं कहीं आप भाइयों की मोहब्बत में जा सकता हूँ। मैंने क्या किया मेरे दोस्तों? अमर की माने मौत, मौत, मौत। अमर की माने मौत है, अमर की माने रूह है। रूह पर इख्तियार हो,
اور میں کیا کروں اگر میری کتابیں لکھی تو آپ اس کا انکار کرتے آپ کی اور میں کیا کروں اگر میری کتابیں لکھی تو آپ اس کا انکار کرتے آپ کی کتابوں نے لکھا تو کچھ منافقین نے کیا کہا ایک کو زندہ کو لے کر آیا علی علیہ السلام کے پاس اور کہا یار علی یہ مر گیا ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ تو میرے مولا علی نے کہا مر گیا ہے کہاں مر گیا ہے مر گیا ہاں مر گیا ہے تو آپ نے کہا اس کا ولی کون ہے وارث کون ہے اس کو کہا میں جنازے کی نماز پڑھوں کہا پڑھوں علی نے جنازے کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ہاتھ میں لوگوں میں نماز پڑھی یعنی آپ کو کہتے ہیں میں امام مبین ہوں آپ نے زندہ کی نماز پڑھا دی زندہ کی نماز آپ نے پڑھا کرا اٹھاؤ تو صحیح کرا اٹھاؤ تو صحیح روح ہے عمر میں ہوں امر ہوں میرا روح پر اقتدار ہے جلتا ہوں میرا روح پر اقتدار ہے اور ہاں یہ بھی مسلمان بھائی نے کہا کہ میری مولا نے فرمایا سامران مریم کی مومن اور منافق خبلا یہاں سامران چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو جب مرتا ہے تو مجھے دیکھتا ہے کہاں جہاں میں جا رہا مومن ہو یا منافق مرتا ہے تو مجھے دیکھتا ہے کہاں سمجھانے کا مولا مومن کے پاس تو آتے ہیں منافق کیوں جاتے ہیں وہ تو تمہارے دشمن ہے اتنا بڑا جمع میں نے کہا بچوں دیکھو آپ بچے ہیں لیکن سنے بڑے ہو کر آپ ہی جو ہے وہ سنیں گے مگر آپ مومن کے پاس جاتے منافق کے پاس نہیں جاتے وہ تو آپ کو دشمن ہے کہا یہ میری ڈیوٹی ہے یہ میرا منصب ہے کہا میرا کیسے کہا جب منافق مرتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے روح ہے امر روح ہے امر میں ہوں الامر جب تک میں ملک الموت کو اجازت نہیں دوں گا کہ روح قبض نہیں معاف کرے آئیے پھر چلتے ہیں امام اہل سنت والجماعت محدث کبھی اس نے عجیب جملہ لکھا حضرات نظر وہ یہ لکھا کہ جب حضور اکرم معراج سے واپس آئے نہیں گئے بارش نہیں پڑے گی آپ خاطری کرے بارش نہیں پڑے گی کیونکہ مظلوم کا کسی ہاتھی جلتا نہیں ہے تو بارش سے کوئی ڈسٹرب کرے آپ اطمینان سے سنے میں نے کہا کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں محدث کبھی نے لکھا جب حضور اکرم معراج سے واپس آئے صحابہ کرام یا رسول اللہ واپس آئے ہاں آ گیا واپس کچھ دیکھا بڑا لکھا ہے آپ کو جو میرے سامنے لیتے ہیں ان کو بات کرنا پڑے گی کیا جب آپ کہا یار سا کچھ دیکھا کہا ہاں میں نے دیکھا اب کیا رسول دیکھا جو اس نے دو چیزیں لکھے میں وہی کروں گا تو اس نے لکھا کہا یا رسول اللہ آپ نے کچھ دیکھا کہا ہاں میں نے دیکھا کب جنت میں گئے تھے کہا جنت میں گیا تھا جنت دیکھی جنت دیکھی وہ ایک لفظ کا بھی مبالغہ نہیں کروں گا کیونکہ تکلیف میری برارات رہے ہو رہی ہے میں نے کہا چلے دوستوں رسول نے سنا میں نے جنت دیکھی کل ایسا جنت میں کیا تھا جنت میں کیا تھا میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا کہ جناب سید حسین ولادت معراج کے بعد ہوئی ہے اپنے ہندو جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب سید حسین ولادت جو ہوئی ہے وہ معراج کے بعد ہوئی ہے تو رسول نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا میرے ساتھ جبرائیل ساتھ تھا تو گھومتے گھومتے ایک درخت کے پاس آئے ایک سیب لٹک رہا تھا ملا ہے تمام مسلمان بھائی کے لیے کہا اور ایک بڑا بزرگ ہے جس نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا ہے انشاءاللہ وہ موجود ہوگا وہ جہاں بھی سن لے میرے دوستوں میرے بزرگ کہا کہ ایک سیب تھا درخت میں لگا ہوا وہ لٹک رہا تھا تو میں نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل یہ سیب تو توڑ کر لے کر آؤ
تو کہا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ توڑنا تو بڑی بات ہے، میں تو اس کو مسئلہ نہیں کر سکتا. جب سمجھ میں آ گیا تو پوری رات سوچنے لگو گے. ہاں جبرائیل نے کہا کہ میں تو اس کو سیب کو چھو بھی نہیں سکتا، میں تو اس کو سیب کو چھو بھی نہیں سکتا. تو رسول نے فرمایا میں نے جبرائیل کو کہا کہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس سیب میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے. میں نے کیا کہ میں آپ کے دماغوں کو پھر قریب لے کر آنا چاہتا ہوں، پھر قریب لے کر آنا چاہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ اس سیب میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے، یعنی سیب ہر طرف فاطمہ ہے مضروف. سمجھ میں آ جاتا تو کھڑے ہو کر ساتھ تھے، لیکن میں کہاں جاؤں میرے دوستوں کا یہ تو بڑا یعنی آپ سمجھے رہے تھے. پورے دن مجھے ٹیلی فون آتے رہا لیکن پاکستان میں سب سے بڑا اجتماع جو ہے یا اسلام آباد میں ہو رہا ہے، سب سے بڑا اجتماع یا اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو جب کیا تھا یار میں تو سیب کو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ سیب ہے برف، پتیلا ہے مضروف. یہ رسول نے بھی بتایا ارے تمام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر سیب برف ہے بطول مضروف ہے، یعنی جس جگہ بطول کا نور ہے اسی کو جبرائیل چھوڑ بھی نہیں سکتا. اب مسلمانوں نے یہ کہا اڑا دیا کہ جناب خدیجہ بیوہ تھی، پہلے اس کا شوہر تھا، پھر رسول سے شادی کی. تو رسول نے بے وقوف کو بتایا بے وقوف ہو، جس سیب میں بطول کا نور ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو جس بطل میں بطول آئے گی اس کو مجھے میرے دوست یہ رسول کا جواب دینا تھا کہ جس ظرف میں سیدہ کا نور ہے اس کو تو جبرائیل ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جس بطن میں بطول آئے گی وہ خدیجہ کے ساتھ آپ شادی کس طرح کر سکتا ہے؟ کیا کرے بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سے کیوں لیتے ہو؟ اگر کوئی مشرق کا بیٹا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آئیے کہا یا رسول اللہ کہا نہیں ہم آگے چلے، ہم سنے کم ہم دونوں آگے چلے، بدل میں آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ جبرائیل ہے ملک الموت ہے، اس کے سامنے تختی ہے جس میں وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں اور قیامت تک اس کی نظر ہے. جو مرنے ہیں جو پیدا ہونے والے ہیں. میرا موضوع کیا ہے؟ ولی الامر اس کا موت پر اقتدار ہو، روح پر اقتدار ہو. میرے دوستوں میرے بزرگوں اور رسول نے فرمایا کہ جب میں نے اسرائیل کو دیکھا تو میں نے جا کر سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا تو اسرائیل نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام یا احمد، اے احمد تم پر میرا سلام. محمد کا کر نہیں پکارا، کیونکہ اگر زمین پر ہوتا تو محمد کہتے اس کا نام ہے احمد. جاتا رہا وعلیکم السلام یا احمد، اے احمد تم پر میرا سلام. اور رسول نے فرمایا تو سلام کے بعد ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک دم اسرائیل نے کہا شان ابن امک علی بن ابی طالب یا رسول اللہ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ میرے دوستوں جو کہتے ہیں مہا شان ابن امک علی بن ابی طالب یا رسول اللہ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ اور رسول صحابہ کرام کو بتا رہا ہے، صحابہ کرام کو میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، صحابہ کرام کو بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے مجھے کہا ابن امک علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ تو
ابن عمی علی، تو میں نے اسرائیل سے پوچھا کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ گھبرا کیوں گئے میرے دوست، گھبرا کیوں گئے؟ آپ میرے بھائی علی کو جانتے ہیں؟ آپ میرے جہاں جہاں جا رہی ہے آپ میرے بھائی علی کو جانتے ہیں؟ اسرائیل آپ میرے بھائی علی کو جانتے ہیں؟ فقال کیف لا اعرفہ، تو کہا جا رہا تو کیسے نہیں جانتا؟ علی ہو اور کوئی نہ جانے، کیا جملہ میں نے کہا دیا ہے؟ سنا بھلا علی ہو، علی اور کوئی نہ جانے، علی اور کوئی نہ جانے، وقت نہیں اللہ روح ابن علی کا علی ابن ابی طالب، کیونکہ اللہ نے مجھے مبکر بنایا ہے، اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں تمام کائنات کے عوام کو خبر کروں، آپ کے روح کے